Wonderful. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اهدنا من النار اللهم اهدنا من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون لقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم. اس دن تول حق ہے، سچ ہے، اور جس کا تول وزنی ہوگا بس یہی لوگ کامیاب ہونے والے کامیاب ہوں گے، اور جن کا تول ہلکا ہوگا یہی لوگ خسارے میں ہیں، اپنے جانوں پر جو کچھ کہ انہوں نے ہماری آیات پر ظلم کیا ہے۔ وَلَقَدْ اور تحقیق ہم نے تم کو زمین پر ٹھکانہ دیا اور تمہارے لیے معیشت کی چیزیں بنائی، قلیل بہت کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں، بہت کم ہیں جو تم میں شکر کرنے والے۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اس آیت میں یہ ایک بہت بڑا آخرت کا یقین، ایمان انتہائی ضروری اور گویا دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے کچھ الفاظ بیان فرمائے۔ کہا جا رہا ہے کہ وزن اس دن حق ہے، تول، وزن کا مطلب تول، قیامت کے دن تول چلے گا، گنتی نہیں چلے گی اور ماپا نہیں جائے گا، گنتی نہیں ہوگی۔ بھئی اس کے جو ہے 1 لاکھ سے زائد کلمے ہیں، اس کے 10 لاکھ سے زائد درود شریف ہیں، اس کے فلاں ہیں، اس کے فلاں ہیں، نہیں، بلکہ عمل میں تول کیا ہے، تول، وزن کیا ہے، جو ایک کام کیا ہے، عمل کیا ہے، اس میں وزن ہے یا نہیں ہے، اخلاص کے ذریعے، سنت کے ذریعے، یہ جو ہے تول ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، وہ کوئی الگ سے نہیں ہوتا۔ ابھی ہم نے عصر کی نماز پڑھی، ہوگی نماز، اب پتہ نہیں سکتا کہ میری نماز کہاں ہے، ہماری جماعت کی نماز کہاں ہوئی، کہیں نظر آتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ پھر وزن کیسے ہوگا؟ وزن جو ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں بات کوئی مشکل نہیں کہ ہمارے پورے اعمال کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جوہری بدن دے دے، ان کو بدن آ جائے، اعمال کو بدن آ جائے۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ قیامت کے دن بہت سے لوگوں کے اعمال خوبصورت جسم کی شکل میں آئیں گے اور ابر کی شکل میں آئیں گے، اور فلاں قبر کے اندر بھی سورہ آل عمران، سورہ بقرہ جو پڑھتے ہیں، وہ جو ہے خوبصورت شکلوں میں جو ہے قبر میں آ کر پڑھنے والے کے لیے خوشخبری دیں گے، اطمینان دلائیں گے۔ تو اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے، جسم دے دے اللہ تعالیٰ۔ اور حدیث سے بھی یہ بات واضح ہے کہ بعض اعمال جو گناہ کے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اعمال کی شکل بھی بتلائی گئی دنیا میں۔ ایک عورت روزے سے ہے، گرمی کا روزہ ہے، بہت لمبا طویل روزہ ہے، تھکی ہاری ہے، لیکن
اس کے منہ سے گوشت کے ٹکڑے گر رہے ہیں، بے تحاشا گوشت کے ٹکڑے گر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لائے، دیکھیے حضور نے سے پوچھا کیا تم نے سحری میں گوشت کھایا تھا؟ نہیں، میں نے تو گوشت نہیں کھایا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تو نے گوشت کھایا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس ٹکڑوں کی شکل میں دکھا رہا ہے۔ یہ ہے اعمال کو وزن اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو وہ کہے وہ ختم ہو گیا، کہاں سے آئے گا؟ اور آج کی سائنس بھی کہتی ہے، سائنس سے بھی بات ثابت ہو رہی ہے، انسان جتنے کام کیا ہے، جتنے عمل کیا ہے، سب اس کی سیڑھی بنائی جا رہی ہے، قیامت کی دن بتائی جائے گی تم نے 50 سال میں اتنے نافرمانیاں کی، فلاں کیا۔ اور آج کل تو یہ مسئلہ اور بھی آسان ہو گیا، وزن کے لیے، تول کے لیے کیا چاہیے؟ کانٹا چاہیے، باٹ چاہیے، 2 پلے چاہیے، اسی میں جسم ہوگا تو وہ رکھیں گے نا، یہ جسم ہے، یہ تو باٹ ہے، کم ہے، زیادہ ہے۔ تو آج کل تو جو ہے سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہوا بھی جو ہے تولی جا رہی ہے، گرمی تولی جا رہی ہے، سردی تولی جا رہی ہے، اور برق، بجلی کتنے اس میں چل رہی ہے اس کو بھی تولا جا رہا ہے۔ ہر چیز جس کا جسم نہیں ہے وہ سب آج تل رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، اتنی ہوا فلاں اسٹیٹ میں ہوگی، اتنی ہوا فلاں اسٹیٹ میں کم ہوگی، سب میٹر میں، کوئی مشن لگا کے نہیں، میٹر رکھے دیکھیے کہ بتا دے گا اتنی ہوا بنگلور میں ہے، اتنی گرمی بنگلور میں، اتنی سردی بنگلور میں ہے۔ تو جب یہاں سائنس نے اتنی ترقی کی ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہمارے سب اعمال کو اللہ تعالیٰ تولیں گے قیامت کے لیے۔ یہ مسئلہ دوسرا مسئلہ تھا، تولا جائے، جس کا تول بھاری ہوگا وہ کامیاب، جس کا تول ہلکا ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ اب یہ تول جو ہوتا ہے ایمان والوں کا، سب کے اعمال کو جو تولا جائے گا، اس کی کئی شکلیں، ایک شکل نہیں ہے، اس کی بہت سی شکلیں ہیں۔ مثلاً ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، آدمی کا ایک ہی آدمی نہیں ہوگا، ایک جماعت، حدیث میں ایسے الفاظ ایک آدمی آتا، لیکن ایک آدمی نہیں ہے، گروپ، اس کا عمل تولا جائے گا۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ اس کو بتائیں گے کہ اس کا جو اعمال نامہ سامنے رکھیں گے، یہ تول میں نہیں آ رہا، ورقوں میں آ رہا ہے، دفتروں میں آ رہا ہے۔ 99 دفتر بدعملی سے بھرے ہوئے، ایک بھی نیکی نہیں ہے، ایک نام کی بھی نیکی نہیں، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کیا ہے، جتنی نافرمانی کر سکتا ہے کیا ہوا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا یہ سب سچ ہے؟ ہاں سچ ہے، میرے فرشتے تو جھوٹ نہیں لکھے ہیں، اور یہ بھی سن لیں میرے پاس کوئی ظلم بھی نہیں ہوگا، برابر انصاف کیا جائے گا، سب صحیح ہے نا، سچ ہے نا، تیرے بدعملیاں اتنی ہیں اور تو نے یہ کیا، فلاں کیا، وہ بولے گا سب مانتا ہوں، شرمندہ ہوگا، کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا جھٹلانے کا، انکار کرنے کا۔ ایک پرچی اللہ تعالیٰ جو ہے اٹھا کے تول میں ڈالے گی، جب یہ پرچی ڈالیں گے تو یہ پرچی سب پر بھاری ہو جائے گی، پورے پر بھاری ہو جائے گی۔ پرچی ڈالنے کے موقع پر وہ کہے گا یہ پرچی میرا کیا وزن بڑھائے گی، لیکن وہ پرچی تول میں گئی تو پوروں پر بھاری ہو گئی، بدعملی کا پورا نظام برباد ہو گیا۔ وہ کیا تھا اس میں؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
ایک جگہ دوسرے طریقے سے اس واقعے کو بیان کیا حدیث میں، اس کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے، 99 دفتر پر اس کا فیصلہ ہو کے جہنم کی طرف جا رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام وہاں کھڑے ہیں، وہ حضور کو آواز دیتے ہیں، دیکھیے دیکھیے آپ کی امت کا ایک بندہ جہنم کو ڈالا جا رہا ہے، لے جائیے اس کو، لے جا کر تول کیجئے، یہ لیجئے اس کی چٹھی میرے پاس سے، ڈالیے اس کو۔ آدم علیہ السلام دیں گے، جا کے پرچی ڈال دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈالیں گے، پھر وہ بھی جو ہے جنت کے لائق ہو جائے گا، جہاں سارے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو جو ہے مرنے کے ٹائم پر وصیت کی کہ کسی بھی حال میں کلمے کو نہیں چھوڑنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پورے اس کے ساتھ اپنے ساتھ وزن کے ساتھ رکھنا، یہ جو ہے اللہ کے پاس بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ تو اب ہم شاید یہ بیان، یہ بات تو آپ پہلے بھی آپ لوگوں نے سنی ہوگی اور آج بھی سن رہے ہیں، اس کا ایک غلط نتیجہ نکال لیا گیا ہے، لوگوں کے اندر اس کا غلط نتیجہ نکالا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ صاحب کچھ بھی کر لو، سود کھا لو، غیبت کر لو، چوری کر لو، فلاں کر لو، فلاں کر لو، کلمہ اگر ہمارے پاس ہے ہم سیدھے جنت کو چلے جائیں گے، وزن والا ہو جائے گا۔ یہ تفسیر میں لکھا گیا ہے، یہ جو ہے استثنائی، اللہ کچھ بندوں کے لیے ان کا کلمہ اتنا قیمتی ہوگا جو کسی کو نہیں پتا ہے، ان کو اللہ کو معلوم ہے کہ کتنا قیمتی کلمہ تھا ان کا، وہ بھی ایک بار زندگی میں پڑھے، 1000 بار میں ایک بار جو زندگی میں کلمہ پڑھے اس کا اتنا وزن ہو گیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک استثنائی شکل ہے، اگر اس کو مان لیا جائے، جیسا کہ عام طور سے مان لیا گیا ہے، لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گئی بات، ارے کیا جی ہوتا، کلمہ پڑھ لے چلے، کوئی ہم کو پکڑے جہنم میں نہیں ڈالے گا، غلط ہے یہ 100%۔ اگر یہ ہے تو پھر اعمال کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ ہے تو روزے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ ہے تو حج کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ ہے تو جھوٹ پر پکڑ کیسے ہوگی، غیبت پر پکڑ کیسے ہوگی؟ نہیں، یہ اللہ کی جانب سے ایک الگ سے اسپیشل انعام ہے، اس بندے کے اخلاص کے اوپر ہے۔ ایک ہی بار زندگی میں کہا ہے، لیکن اتنا اخلاص ہے، اتنا اخلاص ہے، اس اخلاص کی وجہ سے وزن ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک بات ہوئی۔ دوسرا جو تولنے کے بارے میں کہا گیا ہے، اور دوسری مفسرین کہتے ہیں یہ وزن جو ہے 2 مرتبہ ہوگا، قیامت میں انسانوں کا وزن 2 مرتبہ ہوگا، ایک مرتبہ ایمان کا اور کفر کا وزن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سب بندوں کے ایمان کو تولیں گے، پھر کفر کو بھی تولیں گے، ایمان والے الگ جماعت ہو جائے گی، کفر والے الگ جماعت ہو جائے گی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قرآن پاک میں سورہ یاسین کی آیت ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس دن مجرم، اے مجرم لوگوں الگ ہو جاؤ، نیک لوگوں سے تم الگ ہو جاؤ۔ یہ پہلا تول ہے، اس کے بعد پھر دوسرا تول ہوگا، وہ اعمال کا۔ ایمان والے تو کامیاب ہو گئے، ایمان میں کہیں کامیاب ہے، سب ایمان والے ایک جگہ ہو گئے، اب ان کے ایمان کو تولا جائے، جتنے ایمان والے لوگ ہیں، کلمہ تو ہے، ایمان تو ہے، اعمال غلط ہیں، اعمال صحیح نہیں ہیں، اعمال میں جو ہے بہت کچھ بربادی ہے۔ تو ایک تو بتایا گیا کہ وزن کلمے کا ہوگا، کبھی کبھی وزن کلمے کا ہوگا، وہ جملہ ہے کہہ دیا آدمی، اس کا وزن ہوتا، دنیا میں بھی اس کے وزن ہے بہت، الفاظ کے، زبان کے۔ ایک لفظ ہم ایک کسی کو محبت سے ایک بات بولتے ہیں، وہ زندگی بھر ہم کو یاد رکھتا ہے، بھائی مولانا جو ہے بڑی محبت کی ایک بات بولے، میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ ارے بات کہاں ہے، چلے گی نا، میں بولے ہوا میں چلے گی، کہاں ہے بات؟ اگر بولتا ہے کہ صاحب مولانا بڑی اچھی بات بولے، میرا تو جی خوش ہو گیا۔ اور ایک آدمی ہے کچھ ایسی بری بات بولتا ہے، زندگی بھر وہ یاد کرتا رہتا ہے،
کہ صاحب بڑا خراب آدمی ہے، ایک مرتبہ ایسی بات بولا، ایسی بات میں بھول ہی نہیں سکتا. کہاں ہے دکھاؤ، بھولنے کے لیے کہاں ہے دکھاؤ. کہا ہے شاعر نے، جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان. جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان. دنیا میں مختلف زخموں کا علاج ہو سکتا ہے، پھوڑے کا علاج ہوگا، خارش کا علاج ہوگا، جتنے بیماریاں علاج ہو سکتا ہے، لیکن زبان کا جو کلمہ ہے اس کا علاج نہیں ہے. زبان سے ایک بات نکلی بس پورا معاملہ بگڑ گیا. ایک فیصلے میں بیٹھا تھا میں، بار بار عورت سے پوچھ رہے، سوچ کو بولو، سوچ کو بولو، جلدی مت کرو. وہی بات نہیں، میں نہیں رہوں گی اس کے ساتھ، میں نہیں رہوں گی، میں نہیں رہوں گی، میں نہیں رہوں گی. تقریباً 100 مرتبہ بول دیو. میں اس کو بولا تو 1000 مرتبہ بول، نہیں رہوں گی، نہیں رہوں گی، کچھ فرق نہیں پڑتا. یہ تیرے سامنے تیرا شوہر بیٹھا، ایک بار بول دیا تیری زندگی برباد ہو جائے گی. اتنا وزن ہے الفاظ کے اندر، زندگیاں بدل جاتی ہیں. خود قبول کیا کیا ہے؟ قبول کیا، نکاح میں بیٹھ کے کہہ دیا قبول کیا. کہاں ہے قبول کیا بتاؤ؟ دکھتا نہیں. قبول ختم ہو گیا، وہ کہیں چلا گیا. اب وہ گھر پہ آئی، آ کر جو ہے اپنے شوہر سے کہے جاؤ جی فلاں کام کر کے آؤ، جاؤ جی فلاں کام کر کے آؤ، جاؤ جی میرے جوتے لے کر آؤ، جاؤ جی میرے سے جو ہے فلاں ساڑی لے کر آؤ، فلاں لے کر آنے. بولے میں خالی قبول کیا. بولے ایسا کہاں ہے اس کے اندر؟ قاضی کے پاس گئے تو قاضی وغیرہ سب چیزیں چھپ کر رہی اس کے اندر. قبول کیا کے اندر سب اندر ہے، کہیں باہر نہیں گیا، پورا اندر ہے. اس میں کار بھی اس میں ہے، بنگلہ بھی اس میں ہے، بریانی بھی اس میں ہے، چکن بھی اس میں ہے. سب بولے کہ عورت میں سے وعدہ کیا نا سب کے سامنے بیٹھ کے، قبول کیا تو قبول کو نبھا. یہ ہے کلمہ، زبان کی بات، اس کا اتنا وزن ہے. اور ایک اس کے بعد تیسرا نمبر بتایا گیا ہے، دنیا میں بہت سے لوگ اپنے آپ کو بڑے وزندار، موٹے، تازے، چلن بھی ان کی مغرور آگے کی، بات بھی مغرور آگے کی، ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے. میں اس کو کہا کرتا ہوں ہمچو من دھنگرینس، ہمچو من دھنگرینس. اس کے جیسا کوئی دھنگر بھی نہیں ہے دنیا میں، گائے بھینس چرانے والا. تو اس کی کیا سزا ہے قیامت کے دن؟ ترازو میں اس کو رکھ کر تولا جائے گا. یہ دنیا میں سب کے سامنے اینٹ کر، اکڑ کر، چلتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، لوگوں کو گراتے ہوئے بات کرتا ہے، ڈانٹتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں، انہیں چھوٹا ہے. یہ سب بول کے جو بولتا ہے، قیامت کے دن اس کو ترازو میں ڈالے گی، ترازو میں ڈالے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مچھر کے پر کے برابر ہوگا. اتنا بڑا آدمی، 36 انچی سینے والا، 36 انچی سینے والا قیامت کے دن مچھر کے پر کے برابر ہوگا. سمجھ رہے آپ؟ اتنی بڑی سا تول بھی آ گیا. بعض اعمال میں آدمی ہی کو ترازو میں تولے گے اللہ تعالیٰ. تولو اس کو. یہ دنیا میں بڑے نخرے کرتا تھا، بڑے گھمنڈ کی باتیں کرتا تھا. تولو اس کا وزن کیا ہے؟ تول رہے تو مچھر کا ایک پر ہے، اتنا ہی ہے. دنیا دیکھے گی، سب لوگ دیکھیں گے، ارے یہ دنیا میں تو بہت بڑا مان بنتا تھا، اب کیا ہوگا اس کو؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پنڈلیاں بالکل پتلی تھی، وزندار، طاقتدار نہیں، بالکل پتلی، چھوٹی تھی. بعض لوگ اعتراض کرتے تھے، ابو جہل بھی اعتراض کرتا تھا، قریش مکہ بھی ہے، یہ آدمی اس کی پنڈلیاں اتنی چھوٹی ہیں، دیکھنے کے لائق نہیں ہے، یہ کیا ہمارے پر یہ کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حضرت عبداللہ ابن مسعود کو تولا جائے گا، ترازو میں رکھ کے تولے گی. تو حضور نے فرمایا 2 احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی. ان کا وزن اتنا ہوگا 2 احد کے پہاڑ کے برابر ہوگا.
اور تیسری حدیث میں ہے، یہ حدیث مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں لکھی ہے، اس لیے سنا رہا ہوں۔ کچھ اعمال کے بہت ہیں، کچھ خاص اعمال کے لیے مفسرین نے ان چیزوں کو نقل کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہی جو میں نے آپ کو کبھی بیان میں کہا تھا، اسی قرآن پاک کی تفسیر میں کہا تھا، کلمتانی ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی فی اللسان۔ 2 کلمے ہیں، وہ جو ہے بولنے میں ہلکے ہیں، وزن میں بہت بھاری ہیں، رحمان کے پاس بے انتہا اس کی قدر و قیمت ہے۔ وہ 2 کلمے ڈالیں گے بس پورا وزن اسی کا ہو جائے گا، دوسری کوئی چیز اس کے سامنے نہیں کھڑے گی۔ ایک آدمی جو ہے، یہ سب چیزیں ہیں خاص اللہ تعالیٰ مفسرین کرام پر انتہا درجے رحمت برسائے۔ ہر چیز کو شریعت کی، اسلام کی ہر چیز کو کھنگال دیا ہے۔ قیامت تک کیا کیا ہونے والا ہے سب کو سمیٹ لیا ہے۔ اب ایک آدمی ہے بہت اعمال کرتا ہے، عمل میں تو اس کے برابر کوئی نہیں ہے، تہجد نہیں قضا ہوتی، چاشت نہیں قضا ہوتی، اور اشراق نہیں قضا ہوتی، اوابین نہیں قضا ہوتی، نماز پر نماز، ذکر بھی اور پھر جو ہے تلاوت بھی، سب کچھ کر رہا ہے۔ ہر ذکر و اذکار میں تو بہت ماہر ہے، بہت لگا ہوا ہے، لیکن بد اخلاق ہے۔ اخلاق نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ جس کو دیکھے ڈانٹ کے بات کرتا ہے، ہر ایک کو چھوٹا سمجھتا ہے، بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اب عجب ہے، میں ہی اچھا ہوں، میں اچھا ہوں۔ یہ میں اچھا ہوں ہے نا، بہت خطرناک ہے۔ وہ ابلیس کا جملہ ہے۔ ابلیس ابھی آئے گا، واقعہ ابلیس اور آدم کا واقعہ آنے والا ہے۔ اللہ نے پوچھا اس کو، کیا وجہ سے تو نے سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو؟ کہا میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں، خلقتہ من نار، میں تو آگ سے، آگ اوپر جاتی ہے اس سے پیدا ہوا ہوں۔ یہ بندہ آدم یہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، یہ چھوٹا نیچے ہے، قدموں کے نیچے آ جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن خلق، ذرا توجہ سے اس کو ذہن میں رکھیے، ادھر ادھر مت پھریے۔ یا تو وہ مطلب لیتے ہیں کہ صاحب نمازیوں پر گیلا کر رہے ہیں حضرت، یا یہ لیتے ہیں کہ صاحب نماز ہی چھوڑ دو، ذکر چھوڑ دو، تلاوت چھوڑ دو۔ نہیں، اس میں سمجھنے کی بات ہے، یعنی جتنے فرائض ہیں برابر ادا کر رہا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، وقت پر زکوٰۃ دے رہا ہے، وقت پر حج کر لیا ہے، مہینے کے روزے رکھتا ہے، فرائض پورے ادا ہو رہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے، حسن اخلاق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق کا وزن سب سے زیادہ ہوتا ہے قیامت کے دن ترازو میں۔ حسن اخلاق، ایک ہے اخلاق نہیں، حسن اخلاق۔ حسن اخلاق الگ ہے، اخلاق الگ ہے۔ حسن اخلاق میں بہت فرق ہے۔ حسن اخلاق آنا یہ آج ہمارے امت میں ختم ہو گیا ہے۔ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے مدد فرما تیرے ذکر کے لیے، تیرے شکر کے لیے، عبادت، اچھی عبادت کے لیے، حسن اخلاق کے لیے۔ حسن اخلاق سمجھنے کی بات ہے، یہ خالی یہ کرنے کی نہیں۔ تو ایک آدمی یہ اعمال میں نہیں جڑ رہا ہے، زیادہ ذکر نہیں کرتا، تہجد وغیرہ نہیں پڑھتا، لیکن اخلاق ہیں اس کے اندر، بہت اخلاق ہے، تو اللہ تعالیٰ بولے گی یہ میرے اخلاق اس کے اندر ہے، اس کو کیا تولنا، اس کے اخلاق تو بہت بھاری، بھیجو اس کو جنت۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں میں دورہ کرتے تھے، مدینے کا، پورے مدینہ کا دورہ کرتے تھے۔
غالباً مجھے سخت یاد نہیں، وہ یہودی تھا وہ، جہاں تک میری یاد میں آ رہا ہے وہ یہودی کسی آدمی کو ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کر رہا، کوئی آدمی مل گیا تو کچھ کام ہوگا۔ حضرت عمر کی نظر پڑ گئی اس کے پر، تو بولا کیا پریشانی، کیا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں جانتا، عمر کو نہیں جانتا ہوں۔ بولا میری بیوی جو ہے حمل سے ہے، اس کی خدمت کے لیے کچھ آدمی چاہیے، کوئی نہیں مل رہا ہے، کہاں ہے وہ؟ فلاں، ابھی آ رہا ہوں۔ گئے، جا کر اپنی بیوی کو بولا آج بہت بڑی نیکی کے کام کرنے کا وقت آ گیا، چلو جائیں گے، جچہ بچہ کے لیے حاملہ عورت کی خدمت کریں گے، اس کے سامان لے لو۔ گئے، اس کے گھر میں گئے، عورت اندر چلے گی، حضرت عمر کی بیوی یہ باہر کھڑ کر اس آدمی سے بات کر رہے، یہ آدمی سمجھ رہا ہے یہ نوکر ہے، حضرت عمر کو نوکر سمجھ رہا ہے، نوکر کی طرح بات کر رہا ہے، اور وہ ان کی بیوی جو اندر حاملہ عورت کی خدمت کر رہی ہے۔ اور جب خدمت ہو گئی تو وہاں سے اندر سے آواز دیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا امیر المومنین، آپ کے دوست کو خوشخبری سنا دیجئے، لڑکا ہو گیا ہے۔ اب اس ہوش پھڑ گئے، 24 لاکھ مربع میل کا خلیفہ میرے گھر میں اپنی بیوی کو لا کر میری میرے بیوی کی خدمت کر رہے، کانپ رہا ہے۔ میں ان کو نوکر سمجھ کے کام کر رہا تھا، یہ تو خلیفہ ہیں، 24 لاکھ مربع میل کا خلیفہ۔ تو گر گیا، حضرت عمر کے قدموں پہ گر گیا، آپ انسان نہیں، فرشتے ہیں آپ، اور بہت بڑی باتیں کہا، بولا آپ جیسے لوگ اگر دنیا میں ہیں انشاءاللہ ساری دنیا میں امن و امان پیدا ہو جائے، سچے اللہ کے بندے آپ لوگ ہیں۔ آج یہ اخلاق ہمارے میں نہیں ہے، دو جماعتیں ہو گئی ہیں، حسن اخلاق والے نماز نہیں پڑھ رہے، حسن اخلاق والے نماز کو نہیں آتے، روزہ برابر نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حسن اخلاق، پڑوسیوں کی خدمت کر رہے ہیں، محلے کی خدمت کر رہے ہیں، سوشل ورکر بنے ہوئے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے۔ نمازیہ یہ کوئی کام نہیں کر رہے، کسی کو دیکھنا بھی پسند نہیں ہے، سلام کرے تو جواب دینا بھی پسند نہیں ہے، سلام کرے تو کیا اس کا جواب دینا، کیونکہ ہم تو بڑے نمازی ہیں نا، پہلی صف میں پڑھتے ہیں نماز، یہ بے نمازی کو کیا جواب دینا، یہ ہے عذاب۔ تو بیلنسنگ برابر ہونا، اخلاق بھی صحیح ہونا، دینداری بھی صحیح رہی تو پھر اللہ تعالیٰ وزن برابر فرمائیں گے۔ اور آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے، ایک صحابی کو دیکھا رو رہے، رونے کی ایکٹنگ نہیں کر رہے، رو رہے۔ ایک رونا ہے، ایک رونے کی ایکٹنگ کرنا ہے، دو میں بڑا فرق ہے۔ رونے والا روتا ہے، صرف آنسو گرتے ہیں، آواز گیواز کچھ نہیں ہوتی، پٹ 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 گرتے رہتے، خطرات گرتے رہتے، ایک چیخ و پکار نہیں ہے۔ وہ ایکٹنگ کرنے والوں کو آواز پوری مسجد میں آواز آ چلا رہا، پورے مسجدہ میں سب بھر گیا ہے، ان کو پورے ڈگری لے لیے، ایسے آواز آ رہی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آ کر بولے یہ بندہ جو رو رہا ہے اس کے آنسوؤں کا تول نہیں ہو سکتا ہے، اس کا ایک خطرہ بھی جہنم پر پڑے گا، جہنم کی آگ بجھ جائے گی، اس کا ایک رونے والے کا ایک خطرہ جہنم پہ پڑے گا، آگ ختم۔ یہ ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا وزن بھاری ہو گیا وہ عیش و عشرت میں ہوگا۔ اس کے بعد سنیے، ایک آدمی کا حساب ہو رہا ہے، تو وزن برابر نہیں پڑ رہا ہے، تول جو ہے کمی دکھ رہا ہے، جنت کا تول نظر نہیں آ رہا ہے، جہنم کی طرف ہی جھک رہا ہے۔ اچانک بادل آئیں گے، بڑے بڑے بادل آئیں گے، بڑے بادل آ کے اس کی تول میں گریں گے، بہت بھاری ہو جائے گا۔ یہ پوچھے گا اللہ سے، اللہ کیا اتنے عمل تو زندگی میں نے کیا ہی نہیں ہے، جتنے کرنا تھا اتنا کیا ہی نہیں میں، یہ کہاں سے آ گئے بادل؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے تو عمل تو نہیں کرتا تھا، جتنا کرنا تھا اس میں بھی کمی کرتا تھا،
لیکن تو لوگوں کو اللہ اور رسول کی دین کی باتیں سمجھاتا تھا، سکھاتا تھا، بیان کرتا تھا، دین پر لگاتا تھا، ان سب کے اعمال کا ثواب تیرے وزن میں آ گیا ہے، ان سب کا۔ اب غور کیجئے، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ادارہ چھوٹا سا کھولا دیوبند کا، دارالعلوم دیوبند کا، لاکھوں ان کے شاگرد، لاکھوں لاکھ شاگرد ساری دنیا میں بھری ہوئے، کتنا بڑا ان کا وزن ہوگا، پورے بادل ہی بادل ہوگے۔ حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فیض کتنا بڑھ رہا ہے، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کا فیض کتنا بڑھ رہا ہے۔ تو کیا ہے یہ؟ ایک عالم عمل تو نہیں کر رہا ہے، اسے احساس بھی ہے میں عمل نہیں کر پا رہا ہوں، میرے پاس عمل نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں، دین کی بات امانت ہے، اللہ کے بندوں کو پہنچا دینا اخلاص کے ساتھ، اللہ کے بندوں کو پہنچانا میں جانتا ہوں، پہنچا دے رہا ہے۔ یہ اللہ کو اتنا پسند آ جاتا ہے، جتنے لوگ جو عمل کر رہے ہیں سب عمل اس کیس میں ڈال دیے جائے، اس کا وزن جو ہے بہت بہت بڑا ہو جائے۔ عمل اللہ کے پاس کون سا کتنا بھاری ہے ہم نہیں کہہ سکتے، ہم چھوٹی باتوں کو چھوٹی ہی سمجھتے ہیں۔ چھوٹا ایک چیز ہماری نظر میں چھوٹی ہے، اللہ کی نظر میں بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ ایک جنازہ جا رہا ہے، قبرستان پہ جا رہا ہے، ہم کون سے جنازے میں جاتے ہیں؟ بولو، آپ کون سے جنازے میں جاتے ہیں؟ ارے بولو نا، میرے جانکار آدمی کے جنازے کو میں جاتا ہوں، وہ تچ نا، میرا آدمی رہا تو جنازے کی نماز میں جاتا ہوں، جنازے پہ جاتا ہوں، قبرستان پہ جاتا ہوں۔ دوسرا ایک جنازہ جا رہا ہے، ایک مسلمان کا جنازہ جا رہا ہے، میں جاتا ہوں، جا رہا انہیں جان دے، اس کے ساتھ اپنے ہی جان دے، اس کو ایک خوشخبری ہے، ہم لوگوں کو نہیں۔ ہم لوگ جو ہے بزنس کر رہے ہیں، جو کسی کے جنازے میں کیوں جاتی، مطلب ہے، تعلقات ہے، دنیا کے اغراض ہے، اس لیے بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کو معلوم ہو جانا، حضرت آ کو ہی کرو، جنازے میں گیا حضرت، قبرستان کو گیا، وہ بتانے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک کوئی آدمی جا رہا ہے، کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کچھ نہیں، جنازہ قبرستان کو جا رہا ہے، ایک ایمان والے کا جنازہ جا رہا ہے، یہ سوچ کر کیا کرتا ہے وہ، چلو یہ بندے کی جو ہے ہمارے جانے سے اس کی ہمت بڑھ جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کی عزت۔ قبر میں جنازے میں جانے والا مردہ میت، آپ کو ہم کو میت نظر آ رہا ہے، لیکن وہ سب کو دیکھ رہا ہے، میرے پیچھے کون کون آ رہے ہیں، کتنے لوگ مجھے جو ہے چھوڑنے کے لیے قبرستان کو آ رہے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے، مسئلے میں ہے، جب جنازہ چلتا ہے، ہم اس قبرستان کو جانا چاہ رہے ہیں، پیچھے جانا، سامنے نہیں جانا، جنازے سے آگے نہیں ہونا، جنازے کے پیچھے ہونا، یعنی جنازہ ہمارا امام ہے، ابھی امام سامنے نہیں بڑھا، ہم اس سے آگے بڑھ گئے، نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، امام سے آگے بڑھ گئے نا۔ اب کیا ہے، جنازہ آ رہا ہے، 10 منٹ میں پہنچے گا قبرستان کو، یہ صاحب جو ہے آگے قبرستان میں پہلے جا کے بیٹھ کے رہتے ہیں، یہ نہیں ہے، ڈھنگ نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو کیا کہا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی مسلمان کے جنازے میں قبرستان تک پہنچنے کے لیے اس کے ساتھ چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 قیرات ثواب دیں گے۔ ایک قیرات کیا ہے؟ ایک احد کے پہاڑ کے برابر، 2 احد کے پہاڑ کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اتنا بڑا ثواب اللہ کے لیے۔ اور اس کے بعد آخر ہے، خرچ تو سب جگہ کرتا ہے انسان، شادیوں میں خرچ کرتا ہے، دوستوں کو کھلانے میں خرچ کرتا ہے، فلاں کو کھلانے میں خرچ کرتا ہے، معاف کیجئے بہت ہمت سے ایسا کہہ رہا ہوں کہ جماعت میں جا رہا ہے، چلے میں پوری جماعت والوں کو کھلا رہا، دھڑا دھڑ، ناشتے میں بھی، دوپہر میں بھی، شام میں بھی۔ یہاں عورت جو ہے 4 مہینے سے بھوکی پڑی ہے، اس کو کچھ نہیں کھلا رہا ہے، وہ بد اخلاق ہے، وہ اخلاق والا نہیں ہے، بد اخلاق ہے۔ وہ تو دعویٰ کر رہا اللہ کے سامنے، میں اللہ کے راستے والوں کی خدمت، اللہ کے راستے کی خدمت کیا ہے؟ تیری بیوی کی خدمت کر، وہ اللہ کے راستے کی خدمت ہے۔ کیا بتایا گیا حدیث میں؟
کہ اپنے اہل عیال پر جو خرچ کرتا ہے مناسب خرچ، جتنا اس کے اوپر خرچ کرنا ضروری ہے اتنا خرچ برابر کر رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کا وزن بھاری کر دے گا۔ اپنے بیوی بچوں کی جو ہے خدمت کرتا ہے، اس لیے اس کو جو ہے کھلا دو، اسے پہنچا دو وہاں پہ۔ تو یہ محشر میں وزن جو ہے اس طریقے سے ہوتا، کبھی آدمی کو کھڑا کر رہے ہیں، کبھی چیز جسم بن کے آ رہی ہے، اور کبھی جو ہے ہوا بادل بن کے آ رہے ہیں۔ یہ سب اس آیت کے ضمن میں آتے ہیں، اور حدیث کے اندر ساری چیزیں یہ بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے بات کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں۔ دیکھیے، پہلے سورج شروع ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تسلی دی گئی، آپ کا کام ہم برابر کر رہے ہیں، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ آرام سے اپنا کام کرتے جائیے۔ اور ادھر جو ہے حضور کا کام کیا ہے آپ نے بتا دیا، امت کو بتا دیا۔ کفار یہ مکی صورت ہے، یہ مکے کی جیسے انعام آخری صورت ہے، یہ بھی مکی کی آخری صورت ہے۔ اس میں بتایا کہ نبی کا کام کیا ہے۔ نبی کا کام تو جو ہے انذار اور خوشخبری، ڈرانا، کافروں کو ڈرانا جہنم سے، اور ایمان والوں کو خوشخبری دینا۔ جیسے کہ اب بیان ہوا احادیث کا بیان، یہ خوشخبری ہے، یہ میں نے کیا، اللہ کے نبی کے احادیث کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ مجھے ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی، مجھے بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہونا ہے نبی بیان، ختم کر دیں گے جی، ابھی کتنی دیر لینا ہے؟ جی چلے 20-25 منٹ میں۔ اچھا تو ہاں 15 منٹ، کیونکہ میں بہت آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ وہ بہت سے باتیں تفسیر میں آ گئی 2-3 سال کے اندر، ضروری مسائل پر ہی بات کروں گا۔ اب جو تفسیر ہوگی ضروری مسائل پر تب بات چلے گی۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہے، اللہ کے نبی کا کام بتایا گیا۔ اب تیسرا عنوان تھا اللہ تعالیٰ کا، ہم سب کو آرڈر، قیامت تک ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو آرڈر، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا اس کی اتباع کرو، اس پر عمل کرو، ان کو چھوڑ کر دوسروں کی اتباع میں مت پڑو، غیروں کی اتباع میں مت پڑو۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنا تم کو سمجھا رہے ہیں، چارٹر بتا رہے ہیں ہمارا کیا ہے۔ چارٹر، ہمارا چارٹر اللہ کی مانو، نبی کی مانو، غیروں کی مت مانو، یہ ہمارا چارٹر ہے۔ لیکن تم کیا کر رہے ہیں، ہمارا تو نہیں مان رہے ہیں کہ دوسروں کا مانتے ہیں، اللہ رسول کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ بولیں کہ کام نہیں مانتے، مان رہے نا، اسی لیے تو بیٹھے ہیں تفسیر سننے کے لیے، اسی لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہاں یہاں مان رہے ہیں، شادی میں مان رہے ہیں کیا؟ شادی میں کون مان رہا ہے؟ دیگر تقریبات میں کون مان رہا ہے؟ اپنے گھروں میں کیا کیا نخرے ہم کر رہے ہیں، کیسی نافرمانیاں گھروں میں ہوتی ہے، کہاں مان رہے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ گلہ کیے ہیں، شکوہ کیے ہیں۔ دیکھیے قلیلا ما تذکرون، تم میں بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہی ہے، کافروں کے ساتھ نہیں ہے، ہمارے ساتھ خطاب ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو بتایا کہ تمہارے سامنے کتنی بستیوں کو برباد کر دیا ہم نے۔ جب برباد ہو رہے تھے تب وہ بول رہے تھے کہ صاحب واقعی سن لینا چاہیے تھا، نہیں سنے، یہ مصیبت آئی ہمارے اوپر۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انصاف کے بہت بڑے انصاف پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین، عہد کرا رہا اللہ تعالیٰ ہر نماز میں، ہر رکعت میں بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے۔ اللہ ہے، مالک ہے تو کیا کرے گا؟ انصاف کرے گا۔ مالک کا کام کیا ہے؟ اچھے کو بدلہ دے گا، برے کو سزا دے گا، مالک ہے وہ۔
تو وہ اچھے برے کے لیے پہلے کہہ رہا ہے کہ جن کے پاس رسول آئے ہیں ان سے پوچھیں گے ہمارے رسول آئے تھے کہ نہیں آئے تھے تم سے، بیان اس پر ہو گیا ہے. اور پھر اس کے بعد رسولوں سے بھی پوچھیں گے تم نے ہمارا پیغام پہنچا دیا نہیں پہنچا دیا. اور جو کچھ ہوا دنیا میں سب کچھ ہم بیان کرتے آئے ہیں، ہمارے علم میں ہے. اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہاں کننا غائبین، دور نہیں ہے، نزدیک ہیں. اب یہ آیت آئی تھی جو ابھی تک آپ کے پاس ہم نے تفسیر کی ہے. اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا ڈھنگ ہے، بیان کرنے کا ڈھنگ بھی اللہ بتاتے ہیں کیسے انسان کو عمل کی طرف لگانا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، تم خود سے نہیں پیدا ہوئے، ہم نے تم کو پیدا کیا. تم خود سے پیدا ہو گئے بول کر اللہ بولے مجھے ایسا بنا کے بھیجو. مجھے اگر اللہ تعالیٰ مجھے پوچھتا تم کو کہاں پیدا کرنا تو بولتا مجھے انگلینڈ میں پیدا کرو. کیا بولتا؟ انگلینڈ میں پیدا کرو. یہی تو ہے نا، امریکہ میں پیدا کرو. سب کو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کس کو کہاں کیسے بنانا اللہ کی مرضی، اللہ نے بنایا. یہ پہلی نصیحت. جب ہم پیدا کیے ہماری مانو، ہم پیدا کیے دوسرے کی کیوں مانتے؟ پیدا تو ہم نے کیا نا تم کو، خالق ہم ہیں تو ہماری مانو، دوسرے کی کیوں مانتے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، تحقیق ہم نے تم کو نہیں. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ وہ الگ پہلی آیت ہے، یہ سورہ بقرہ کے اندر ہے وہ آیت جو میں بول رہا ہوں، مگر آیت یہاں دوسری ہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، تحقیق ہم نے تم کو زمین پر ٹھکانہ دیا. زمین پر انسان کو ٹھکانہ دیا اللہ تعالیٰ. کیا ہے زمین پر ٹھکانہ؟ زمین پر ٹھکانہ، زمین پر ہی سارے کام ہو رہے ہیں. پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک پورے کام زمین پر. یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تم کو زمین پر، زمین آ گئی اس زمین پر کھیتی باڑی کر رہا ہے، زمین آ گئی مکان بنا رہا ہے، زمین پر کیا کیا کر رہا ہے، زمین میں کھیتی اگائی جا رہی ہے. اور سب کچھ جو ہے یہ سب کو ہم جو ہے تمہارے لیے زمین میں سب رکھ دیا. پیدا ہوا بچہ وہاں سے لے کر مرنے تک زمین کا محتاج ہے. زمین کو چھوڑ کر ہوا میں نہیں پل رہا ہے، آسمانوں میں نہیں پل رہا ہے، زمین پہ پل رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے، چھوٹا جملہ ہے، کتنی بڑی بات ہے. کوئی دعویٰ کر سکتا ہے میں زمین پر نہیں پیدا ہوا، مجھے زمین کی ضرورت. زمین کی تو ہر جگہ ضرورت ہے، کوئی لمحہ بھی زمین کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تم کو زمین پر قبضہ دے دیا. کیا کرنا چاہتے کر لو، بنگلہ بناتے بنا لو، کھیتی باڑی کرنا چاہتے کر لو، باغ بنانا چاہتے بنا لو، سونا چاہتے زمین پر سو جاؤ، چلنا چاہتے زمین پر چلو. کیا کیا کر دی. جو کام بھی تم کو کرنا ہے سب زمین پہ کر رہے. وہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی زمین ہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، تحقیق ہم نے تم کو زمین پر ٹھکانہ دے دیا. اور کیا کیا؟ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے اس میں معیشت کے سامان رکھ دیے. زمین پر انسان کی زندگی کے ساری چیزیں رکھ دی. زمین سے اناج آ رہا ہے، زمین سے پانی آ رہا ہے، زمین سے پھل بن رہے ہیں، زمین میں ہے سب، پورے زمین سے ہو رہے ہیں. زمین سے الگ نہیں، سب ہو رہا ہے. وہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ ہم بنا رہے ہیں. معیشت، زندگی کیسے گزارنا، کیا کیا ضرورت ہے زمین پر ہماری زندگی کے لیے، سب کام مل رہا ہے. ہوا سے، آسمان سے اللہ تعالیٰ نہیں بھیج رہا ہے، سب زمین سے ہو رہا ہے. سارے کام زمین سے ہو رہے. یہ بتایا اللہ قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے. بہت کم لوگ، بہت کم تم اللہ کا شکر ادا کرتے. یہاں مسئلہ بدل گیا. ہاں تھا قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل، بہت کم تم شکریہ ادا کرتے. مان رہے اللہ تعالیٰ شکریہ ادا کرتے، مان رہے بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مگر کم، پورے طریقے سے نہیں شکریہ ادا کر رہا ہے. مجبور ہو جاتا جب بولتا اللہ کا شکر ہے صاحب اللہ بچا لیا. کرونا میں کتنے آدمی مر گئے، اللہ کا شکر ہے زندہ ہوئے.
کم. اور ایسے بدبخت بندے آج نظر آ رہے ہیں، وہ کرونا بھی بھول گئے، پھر وہی مستی میں آ گئے، پھر وہی ناچ گانا، وہی گام دھراکا سب چل رہا ہے، بھول گئے، اب آنے والا نہیں سمجھ گئے. یہی ہے قلیلا ما تشکرون. بہت کم کرتے ہیں، تھوڑا. ایک دم بہت بیمار ہو گئے تو اللہ اللہ، اچھے میں کبھی اللہ کو نہیں یاد کیا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. اس لیے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں. آگے پھر ایک صورت ایک اور، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، پیدا ہم نے تم کو پیدا کیا، ہم نے تم کو پیدا کیا. اب تو بات تو پہلے آ گئی. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری صورت ہم نے بنائی. یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. انسان کی صورت جتنی ہے مخلوق میں کسی کی بھی صورت نہیں ہے. جتنے جانور ہیں ان کی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی کشش نہیں ہے، کوئی اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہے. انسان کو جو صورت دیا ہے، کیا خوبصورت ہے بندہ جو ہے. کچھ بندے ایسے خوبصورت مل جاتے ہیں جس کی کوئی حد ہی نہیں. ایک واقعہ یاد ہے مجھے ابھی، کیونکہ حج کا بھی موسم چل رہا ہے. یہ کفار مکہ جو ہے عرفات تک نہیں جاتے تھے، حج میں عرفات تک نہیں جاتے تھے. مزدلفہ کے بارڈر پر رہ کے واپس آ جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ ہم گھر والے بیت اللہ والے ہیں، ہمیں پڑوسی اللہ کے گھر کے، وہاں چلے گئے تو ہم حرم سے نکل جائیں گے. عرفات میں گئے تو حرم سے نکل جائے گا. یہ چلنے کا تھا، 500 سال تک چلا ہے. اللہ کے نبی کے آنے کے بعد عرفات زندہ ہوا ہے. اللہ کی نبی کی تشریف آوری کے بعد عرفہ پر جو ہے لوگوں کی حاضری ہوئی ہے. وہ کیسے؟ یہی کفار مکہ کے حج کے زمانے میں ایک آدمی کا اونٹ گم ہو گیا. تلاش کرتا کرتا میدان عرفات کو چلا گیا. وہ جا کے دیکھا ایک آدمی ہے وہاں، خوبصورت بیٹھے ہوئے ہیں، بہت خوبصورت، اتنے خوبصورت ہیں جس کی کوئی حد نہیں. وہ دیکھنے میں بیٹھ گئے، کیا خوبصورت ہے بندہ ہے، کیا خوبصورت ہے بندہ. ایسا تو کبھی کسی کو میں نے دیکھا نہیں، اتنا خوبصورت ہے بندہ. وہ کون تھے؟ وہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان کو جا کے پوچھا کون ہے آپ؟ محمد بن عبداللہ. کون سے حصے ہیں؟ بتایا انہوں نے فلاں خاندان سے ہوں. ہوگی بات ختم ہوگی. اسلام ابھی دنیا میں نہیں ہے، کتاب بھی نہیں ہے، کچھ نہیں، جہالت کے زمانے کی بات کر رہا ہوں میں. اب اس نے سوال کیا ان سے، یہ سب لوگ تو یہاں عرفات میں نہیں آئے، تم یہاں کیوں آ گئے؟ تم یہاں کیوں بیٹھے؟ یہ کوئی بھی لوگ جو یہاں عرفات میں نہیں، تم یہاں کیوں آ گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو معلوم نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں عرفات میں آنا کیا چیز ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، انسان کی صورت اللہ تعالیٰ جو بنایا ہے، اس کی نظیر دنیا میں کہیں نہیں ملتی. کیسے کیسے سب خوبصورت لوگ ہیں کہ اب وہ آدمی مسلمان ہو گیا، بعد میں صحابی بن گئے. اب جب انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو جہالت کے زمانے میں عرفات کے میدان میں دیکھا تھا، قسم خدا کی اتنا خوبصورت انسان دنیا میں سمجھتا ہوں کبھی نہیں پیدا. وہ صحابی کہہ رہے. یہ بات یہاں آ رہی ہے. ثم صورناکم، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی. کتنی اچھی صورت ہے، دیکھنے کی طبیعت چاہتی ہے. بھدے سے بھدا بھی ہوگا تو کچھ نہ کچھ خوبی رہتی ہے اس کے چہرے پر. آپ غور کیجئے، آدمی ایک ہے، انسان ہے، مرد ہے، آدمی ہے، بھدا دکھ رہا ہے، لیکن بھدا ہونے کے باوجود معلوم ہوتا ہے کہ اچھا ہی ہے، یہ قابل توجہ ہے. اب دوسرے جانور کوئی بھی آپ لا کے کھڑا نہیں کر سکتے انسان کے مقابلے میں کہ خوبصورت ہے. یہاں تک کہ جنات بھی خوبصورت نہیں ہو سکتے. جنات اب انسان کی شکل میں آئیں گے بھی تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے، کوئی اور مخلوق ہے، یہ انسان ہے ہی نہیں ہے. اس کے چہرے کی خوبصورتی، انسان کی خوبصورتی اس کے اندر نظر نہیں آ رہی ہے. یہ ہے انسان. وہ اللہ تعالیٰ نعمت یاد دلا رہے، تم کو پیدا بھی ہم نے کیا، زمین میں جینے کا بھی موقع دیا، سب کچھ دیا، اور تمہاری صورت بھی اچھی بنائی. کیا خوبصورت، کیسے کیسے لوگ دنیا میں آئے کہ خوبصورت خوبصورت، اتنے حسین اتنے حسین. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ
ایک اسٹیشن پر گئے ٹکٹ لینے کے لیے. ٹکٹ دو بولے تو وہ ٹکٹ دینے والا حضرت کچھ گھرتا رہ گیا. ارے بھائی ٹکٹ دو نا. نہیں گھور رہا ہے. ٹکٹ دینے کا خیال ہی نہیں آ رہا ہے. بار بار بول رہے تھے ٹکٹ دو بھائی, جانا ہے, ٹرین آ رہی, نہیں. بہت دیر کے بعد پریشان ہو کے بولا حضرت آپ سے میں ٹکٹ نہیں لیتا, آپ چلے جاؤ. حضرت پوچھے کیوں؟ تمہارے جیسا خوبصورت انسان پوری زندگی میں نہیں دیکھا. اتنے خوبصورت آپ, تم انسان ہے ہی نہیں, تم فرشتے ہیں. کیا حسین ہے چہرہ آپ کا, کیا حسن اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے پر دیا ہے. اب میں تم کو ٹکٹ کیا دوں, میں میرا جی بھر دیا تم. میں کئی سالوں تک تم کو یاد رکھوں گا. میں ایک خوبصورت انسان کو میں نے دیکھا ہے. صحابہ کو بتانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک انسان کی شکل میں بھیجا. ایک مرتبہ حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں بھیجا. حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آئے, مجمع پھاڑتے حضور کے قریب بیٹھ گئے. بڑے خوبصورت, بڑے حسین, دہیہ بڑے حسین و خوبصورت تھے. جبرائیل بھی ان کی شکل میں آ گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اللہ کی طرف منانے کے لیے میرے بن جاؤ, اللہ کے بندے بنو, اللہ کی بندگی اختیار کرو, یہ اصل ہے. یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں سے کہا, یہاں تک آدھی آیت پہ کھڑا ہو. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ پورے انسانوں کا درجہ پوری کائنات پر کیا ہے اس کے ایک واقعہ سنا رہے, اس پر ایک واقعہ سنا رہے. وہ کیا واقعہ آپ سنیں, بہت سنتے رہتے, آدم اور ابلیس کا. آدم کو پیدا کرنا, ابلیس کو کھڑانا, فرشتوں سے پوچھنا میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں, واقعہ ہے. یہ واقعہ یاد دلا کے اللہ تعالیٰ ہم کو کہہ رہے کہ دیکھو ہم نے تمہارا درجہ پوری کائنات میں, پوری مخلوق میں سب سے بڑا بنایا ہے. جنات سے بھی, فرشتوں سے بھی سب سے بڑا بنایا. اس کے لیے واقعہ تقریباً 10 آیات میں چل رہا ہے. انشاءاللہ یہ جو واقعہ ہے ابھی جو شروع ہونے والا ہے, قرآن پاک میں 7 جگہ آیا ہے, 7 جگہ. اب میں اس کی تفسیر کے بغیر, اس کا ترجمہ ضرور کروں گا بعد میں, لیکن اس کی تفسیر سورہ بقرہ سے کروں گا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے اس کے 8, 9, 10 آیتیں ہیں, وہ تفسیر اگلی مجلس میں ہوگی. وقت رہا تو اس واقعے کو یہاں جو ذکر ہے وہ آیات پڑھوں گا, ترجمہ کروں گا, آیت تفسیر نہیں کروں گا. تو یہ اتنا اہم ہے یہ واقعہ. 7 جگہ سورہ بقرہ میں, سورہ اعراف میں. سورہ بقرہ میں سب سے آخر میں آیا ہے. سورہ بقرہ میں جو واقعہ ہے وہ آخر میں ہوا ہے حضور کی زندگی میں, اس کو پہلے رکھ دیا. قرآن میں اس کا پہلا مقام دے دیا سورہ بقرہ میں. سورہ اعراف کا جو واقعہ بعد میں آیا مکے میں, اس کو دوسرا نمبر دیا. پھر اس کے بعد سورہ غالباً ہود میں آیا 3. پھر اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل میں آیا, گنتی کیجئے, سورہ بنی اسرائیل میں آیا. پھر اس کے بعد سورہ کہف میں آیا. پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں آیا. پھر اس کے بعد سورہ صاد میں آیا. ہوئے 7 جی, ہاں 7 جگہ واقعہ ہے. واقعہ ایک ہی ہے, الفاظ بدلے, الفاظ ذرے ذرے بدلے, ایک ہی واقعہ 7 جگہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کیا. کیوں کیا ہے؟ انسان کو معلوم ہو کہ ہم پوری کائنات کے مخدوم ہیں, پوری کائنات ہماری خادم ہے, ہماری خدمت کے لیے ساری دنیا ہمارے لیے ہے. اس پر تفصیلی بات انشاءاللہ وہ 30 نمبر کی آیت سے تفسیر ہوگی. اگلی تفسیر میں سورہ بقرہ کی 30 نمبر کی آیت سے تفسیر ہوگی واقعہ ختم ہونے تک. واقعہ ختم ہو گیا تو پھر ہم یہاں آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. بھائیو ذکر کریں گے، مختصر وقت ہے، اس میں مختصر ذکر کر لیں گے. ذکر سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. کیا ہے کہ دل کے اندر، دل و دماغ کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی خیال نہ رہے، صرف اور صرف اللہ کا ذکر، اللہ کی جانب توجہ جو ہے کرنا ہے. اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو ذکر کی حلاوت جو ہے آپ کے اندر آئے گی. پروردگار ہمارے دلوں تک ذکر کی حلاوت پیدا کریں گے، مگر اس کے لیے دنیاوی خیالات بالکل نہیں آنا ہے. پوری توجہ ذکر کی طرف مبذول کرنا ہے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المبارک وسلم کما تحب وترضى. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ الذی لا الہ
هو الحي القيوم وأتوب إليه لا معبود إلا الله لا محبوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مرغوب إلا الله لا مسجود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت المولى أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الأول أنت الآخر أنت الظاهر أنت الباطن ليس الهادي إلا هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الله 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 الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علی محمد یا ربی صلو علیہ وسلم. حمد ہے سب تیری ذات کبریا کے واسطے، ہے درود و نعت ختم الانبیاء کے واسطے، اور سب اصحاب آل مصطفیٰ کے واسطے، بدل کر ہم پر الہی اولیاء کے واسطے. ہاتھ اب ہم نے اٹھائے ہیں دعا کے واسطے، کر رہائی کا سبب ان مبتلا کے واسطے. حسن ظاہر و حسن باطن سے ستودا کر ہمیں، دین حسن پر خدا قربان و شہدا کر ہمیں. شاہ محمد یحییٰ ولی محی السنہ کے واسطے، شاہ بشیر احمد ولی فرزیہ کے واسطے، شاہ حسین احمد ولی باصفا کے واسطے، شاہ رشید احمد امام الاتقیاء کے واسطے، آج یہ امداد اللہ پارسا کے واسطے، حضرت نور محمد فرزیہ کے واسطے. خاص رحمت سے الہ العالمی ہم کو نواز کر، ہمیں غازی مجاہد اور جری و پاک باز. حاجی عبدالرحیم اہل غزہ کے واسطے، بر و تقوی دے ریا سے پاک رکھے کردگار، بار آور ہوں تیرے دیدار سے ہم بار بار. شیخ عبدالباری شاہ بیریا کے واسطے، شیخ عبدالہادی پیر خدا کے واسطے. ضرب اللہ سے شیطان چکنا چور ہو، دیو مضبوطی کے جس سے نفس بھی مقہور ہو. شاہ عز الدین عزیز دوسرا کے واسطے، شاہ محمد اور محمدی اتقیاء کے واسطے، شاہ محب اللہ شیخ باصفا کے واسطے، ابو سعید اسعد اہل ورا کے واسطے، شاہ نظام الدین بلخی مقتدی کے واسطے. التجا ہے تجھ سے یہی اے خدائے ذوالجلال، عشق کی اقلیم میں ہم کو بھی دے جاہو جلال. شاہ جلال الدین جلیل اصفیاء کے واسطے، عبد قدوس شاہ قدس و صفا کے واسطے، اے خدا شیخ محمد رہنما کے واسطے. روئے احمد کی چمک سے واقف قرآن ہوں، خوئے احمد کی جھلک سے صاحب عرفان ہوں. شیخ احمد عارف صاحب عطا کے واسطے، احمد عبداللہ شاہ ملک بقا کے واسطے، شاہ جلال الدین کبیر الاولیاء کے واسطے، شیخ شمس الدین ترک شمس الضحیٰ کے واسطے. فخر و فاقے میں الہی ہم کو رکھ ثابت قدم، صبر کی توفیق دے لا حق گر رج و علم. شیخ علاؤ الدین صابر بارزہ کے واسطے، ذائقہ دے اے خدا اسلام کا ایمان کا، اور عطا کر گنج ہم کو شکر عرفان کا. شاہ فرید الدین شکر گنج بقا کے واسطے، ناز قسمت پر کریں اور دیں صدا حل میں مزید. خنجر الفت سے تیرے گر ہم ہو جاویں شہید. خواجہ قطب الدین و مقتول ولا کے واسطے، نفس و شیطان دشمنی پر ہر گھڑی
तैयार है। ओ मददगारों मुइन बंदे तेरे लाचार हैं। शाह मुइनुद्दीन हबीब किबरिया के वास्ते, ख्वाजा उस्मान बाशर्मो हया के वास्ते, शाह शरीफ ज़ंदनी बा इत्तिका के वास्ते, ख्वाजा मौदूद चिश्ती पारसा के वास्ते, मुल्क गिरी की हवस हमको नहीं है जुल जलाल, चाहते हैं फकत तेरी असीरी का कमाल। शाह अबू यूसुफ शाह शाहो गदा के वास्ते, वो मोहम्मद मोहतरम शाह वला के वास्ते, अहमद अब्दाल चिश्ती बासका के वास्ते, शेख अबू इसहाक शामी खुश अदा के वास्ते, ख्वाजा मुमशाद बुलउला के वास्ते, हम है ना बीना खुदा जब तक न तू आए नजर, वो बसीरत देह में जिसमें के हो तेरा गुजर। शाह बसर वो हुबैरा शाह बसरा पेशवा के वास्ते, शेख हुदैफा बराशी शाह सफा के वास्ते, हमको अपने दर की रब तू गदाई कर नसीब, हम बने तेरे मुहिब और तू बने हमारा हबीब। शेख इब्राहिम अदहम बादशाह के वास्ते, शाह फुज़ैल अहमद आयाज़ अहले दुआ के वास्ते, ख्वाजा अब्दुल वाहिद इब्न ज़ैद शाह के वास्ते, शेख हसन बसरी इमामुल औलिया के वास्ते, हादी आलम अली शेर खुदा के वास्ते, बहरवर कर हमको मौला दौलत दीदार से, दिल रहे रोशन हमारा हरदम तेरे अनवार से, सरवर आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिश्तिकारी से मगमूब रंजीदा मलोल, इन बुजुर्गों के तवस्सुल से हमें कर ले कबूल। या इलाही अपनी ज़ाते किबरिया के वास्ते, हम ज़लील व खारो मिस्कीनों गदा के वास्ते, हो हमारा हर हर अमल तेरी रज़ा के वास्ते। तूने अपनी निअमतों में खूब ही हिस्सा दिया, अक्ल हिकमत भी अता की लेकिन अब किबरिया, बख्श व निअमत जो काम आवे सदा के वास्ते। जुर्माइसिया से हुए हैं हम सजावारे जहीम, रहम फरमा लुत्फ फरमा या गफूर या करीम, अपने फजलो रहम एहसानो अता के वास्ते। कौन है तेरे सिवा हम बेनवा के वास्ते, बार ऐसिया से इलाही लड़खड़ाते हैं कदम, हश्र के दिन लाज रख लेना हमारी जी करम, मग़फ़िरत आजिज़ की करना मुस्तफ़ा के वास्ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हद से अबतर हो गया है हाल हम नाशाद का, कर हमारी इमदाद अल्लाह वक्त है इमदाद का, अपने लुत्फ़ और रहमत बे इंतहा के वास्ते। जिसने शिजरा लिखा और जिसने शिजरा पढ़ा और जिसने शिजरा सुना, दो जहां में निअमतें उनको अता कर किबरिया, कुश्तगान तेग तस्लीम और रज़ा के वास्ते। शाह मोहम्मद यहया वली मुहय्यिस सुन्नह के वास्ते, शाह बशीर अहमद वली पुरजिया के वास्ते, शाह हुसैन अहमद वली बासफा के वास्ते। सल्ली व सल्लिम अला हबीबिका सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यौम अरफा कब आ रहा है? चांद रात। कल भी कमेटी बैठी थी नहीं, कल नजर नहीं आया, आज पक्का वैसा, तो आज चांद रात जी। हाँ वही आज चांद रात नहीं, कल चांद, आज चांद रात, आज चांद रात। और पेपर में जो आ रहा है आज चांद रात नहीं है, स्विच ऑफ कर दे, मस्जिद में शुरू कर दे तो अच्छा रहेगा। नज़दीक मजलिस, हाँ मस्जिद में शुरू कर सकते हैं। अब कानून है कि 10 बजे से जो है वो स्पीकर वगैरह का इस्तेमाल, वो टाइम यही टाइम हमारा, ये टाइम नहीं चाय के बाद अब तक वगैरह चलते रहते हैं। हाँ इसमें अजमा है कम हो रहा है, वहाँ तो तीसरे लोग ही बैठ जाएंगे तो जिक्र भी हो जाएगा। 8:30 होगी, 8:30 हाँ 8:45 तक ईशा होती है, फिर उसके बाद सुन्नत नफिला पड़े तो 9 होती है। 9 बजे से 10 बजे तक मजलिस होती है। 10 बजे के बाद तो जिसको जाने वाले ज़रा
اچھا ہے 10 کے اندر ختم کریں. ہماری جماعت ہے جلدی کر لیں عشاء کی نماز جو جلدی کر لیں گے کر لیں گے چلے جائے گا. مسجد میں رکھے تو وہاں پڑھنا نا 8:30 بجے. وہاں 8:30 ہے پورے 16 سال سے ختم کر کے 9 بجے شروع کرنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا مجيد يا مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله.